بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں اس بابرکت نام سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ کبھی یہ خیال آیا ہے کہ انسان اور خدا کا رشتہ کیا صرف عبادت اور اطاعت تک ہی محدود ہے، یا اس سے بھی گہرا کچھ ہو سکتا ہے؟ آج ہم علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام اے چیلنج ٹو ریلیجن کے ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں انقلابی باب خدا اور انسان پر بات کریں گے۔ یہ باب اس رشتے کو ایک بالکل ہی نئی روشنی میں دکھاتا ہے، اور اسے سمجھ کر ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنے وجود کا مقصد بھی زیادہ واضح طور پر نظر آنے لگے۔ اچھا، تو علامہ پرویز بات شروع کرتے ہیں ایک ایسی بنیادی انسانی سچائی سے جسے ہم سب محسوس کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہم تنہا نہیں رہ سکتے۔ ہماری شخصیت، ہماری جو خودی ہے، وہ نکھرتی ہی تب ہے جب ہم دوسروں کے ساتھ بامعنی رشتے بناتے ہیں۔ دراصل یہی وہ سماجی تانا بانا ہے جس پر پورا انسانی معاشرہ کھڑا ہوا ہے۔ مگر بات صرف دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق پر ختم نہیں ہوتی۔ نہیں، انسانی روح کی گہرائیوں میں ایک ایسی پیاس ہے، ایک ایسی تلاش ہے جو اسے صرف سماجی رشتوں سے آگے لے جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی جستجو ہے جو کسی عظیم تر، کسی ابدی ہستی سے جڑنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو یہاں دیکھیے، انسانی ذات کی خواہشات کا پورا سفر جیسے ایک جگہ سمٹ گیا ہے۔ یہ سفر شروع تو ہوتا ہے دوسروں کی صحبت سے، لیکن اس کی اصل منزل وہ ہے کائنات کے خالق کے ساتھ ایک فعال شریک کار بننا۔ سچی خوشی انسان کو تبھی ملتی ہے جب وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اس کائنات کے عظیم مقصد میں اپنا کوئی کردار ادا کر رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک کامل، ایک مثالی ذات پر ایمان لانا اس کی سب سے گہری، سب سے بنیادی ضرورت بن جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا خدا کا کوئی ایسا تصور بھی ہے جو انسان کی اس گہری آرزو کو پورا کر سکے؟ قرآن مجید بالکل ایک ایسا ہی تصور ہمارے سامنے رکھتا ہے، ایک ایسا تصور جو ایک ہی وقت میں بہت سادہ بھی ہے اور بے انتہا عظیم بھی۔ چلیں ذرا اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ قرآن کی ایک بہت ہی کلیدی اصطلاح ہے ربوبیت۔ اب یہ صرف بادشاہی یا حکمرانی نہیں ہے، نہیں، اس کا مطلب کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر چیز کو اب سمجھے جیسے ایک ماہر باغبان ہوتا ہے نا، بالکل اسی طرح اس کی تمام صلاحیتوں کے ساتھ پروان چڑھانا تاکہ وہ اپنے کمال کو پہنچ جائے۔ یہ تصور خدا کو ایک ایکٹیو، ایک پرورش کرنے والی قوت کے طور پر پیش کرتا ہے، نہ کہ کوئی دور آسمانوں پر بیٹھے حاکم کے طور پر۔ اور پھر قرآن کا یہ اعلان سنیے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ یہ آیت خدا کی ہر جگہ موجودگی کے تصور کو کیا ہی شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کہیں آسمانوں میں چھپ کر بیٹھا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کی ذات کے جلوے، اس کی نشانیاں کائنات کے ہر ایک ذرے میں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہاں قرآن خدا کی ایک دوہری فطرت بیان کر رہا ہے، یعنی وہ اپنی تخلیقی قوت کے ذریعے کائنات کے اندر اس کے رگ و پے میں موجود ہے، لیکن ساتھ ہی وہ کائنات کی تمام حدود سے ماورا بھی ہے، ان سے بلند ہے۔ وہ فطرت میں ظاہر تو ہوتا ہے، مگر فطرت اسے اپنے اندر قید نہیں کر سکتی۔ یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا اور اہم نقطہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس باب کے بالکل مرکزی خیال کی طرف۔ وہ یہ ہے کہ قرآن انسان اور خدا کے رشتے کو غلام اور آقا کے روایتی تصور سے بہت بہت آگے لے جاتا ہے۔ یہ اسے ایک شراکت داری، ایک پارٹنرشپ کے طور پر پیش کرتا ہے، اور یقین کیجئے یہ ایک ایسا انقلابی تصور ہے جو انسانیت کو ایک بالکل نیا اور بے مثال مقام دیتا ہے۔ اس کی منطق بھی دیکھیے کتنی سادہ اور واضح ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی، ایک ذات صرف دوسری ذات کے ساتھ ہی تعاون کر سکتی ہے، اور چونکہ قرآن خدا کو ذات اعلیٰ یعنی سپریم سیلف کہتا ہے، تو اس کا سیدھا سا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان بھی اپنی محدود صلاحیتوں کے ساتھ خدا کے الہی منصوبے کو پورا کرنے میں اس کے ساتھ مل کر کام کر سکتا ہے۔ اور اس شراکت داری کا سب سے گہرا اثر کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ انسان پھر محض ایک بے بس مخلوق نہیں رہتا، بلکہ وہ کائنات کے عظیم منصوبے میں ایک ایکٹیو پارٹنر، ایک فعال حصہ دار بن جاتا ہے۔ اور یہ احساس کہ ہم کائنات کے مستقبل کو بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ انسان کو وقار اور عزت کا وہ احساس دیتا ہے جو شاید کوئی اور نظریہ نہیں دے سکتا۔
لیکن سوال یہ ہے کہ اس الہی انسانی شراکت داری کا عملی مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف کوئی فلسفیانہ بات ہے؟ بالکل نہیں۔ اس کا مقصد صرف کوئی خیالی خوشی حاصل کرنا نہیں، بلکہ اپنے ہاتھوں سے ایکٹیو ہو کر ایک بہتر دنیا کی تعمیر کرنا ہے۔ اور قرآن مجید کا یہ حکم وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ یہ عمل کی ایک سیدھی سادھی دعوت ہے۔ یہ آیت ہمیں باہمی تعاون کا وہ سنہری اصول بتاتی ہے جو صرف انسانوں کے آپس میں ہی نہیں بلکہ یہی اصول انسان اور خدا کے درمیان شراکت داری کی بنیاد بھی بنتا ہے۔ تو پھر ہم خدا کے ساتھ شریک کار بن کیسے سکتے ہیں؟ راستہ صاف ہے، اپنی خود غرضی کو چھوڑ کر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرنا، انصاف اور بھلائی کو صرف کتابی باتیں نہیں سمجھنا بلکہ انہیں معاشرے میں ایک جیتی جاگتی حقیقت بنانا ہے۔ بس الہی مقصد کو پورا کرنے میں اپنا حصہ ڈالنا ہی اس عظیم شراکت داری کا اصل مطلب ہے۔ اور اس ساری شراکت داری کا آخری نتیجہ کیا ہے؟ صرف ایک بہتر دنیا بنانا؟ نہیں، اس سے بھی بڑھ کر خود انسانی ذات کی تکمیل اور اس کا اپنا ارتقاء۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور خیال ہے۔ سوچئے ذرا، جب انسان صرف فطرت کے رحم و کرم پر جینے کے بجائے شعوری طور پر خدا کی رہنمائی میں کائنات کے ارتقائی منصوبے کا حصہ بنتا ہے تو اس کی اپنی ترقی کی رفتار بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یعنی ہم صرف مسافر نہیں ہیں بلکہ ہم ارتقاء کے اس عمل کو تیز کرنے والے انجن بھی بن سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ یہی کہ اس رشتے میں خدا انسانیت کے لیے دو اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایک طرف وہ ہمارا شریک کار ہے جس کے ساتھ مل کر ہم دنیا کو بہتر بناتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ایک کامل نمونہ، ایک آئیڈیل ہے جیسا بننے کی کوشش ہماری زندگی کا مقصد بن جاتی ہے۔ یہ ساری گفتگو ہمیں آخر میں ایک بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ کائنات کے اس عظیم منصوبے میں ہمارا اصل کردار کیا ہے؟ کیا ہم صرف تقدیر کا لکھا دیکھنے والے تماشائی ہیں یا پھر اس کہانی کو لکھنے والوں میں شامل ایک فعال کردار؟ اس سوال پر غور کرنے کے لیے چھوڑتے ہوئے آج کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ علامہ پرویز کا یہ نظریہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا وجود بے معنی نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی الہی شراکت داری کا حصہ ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا موضوع ختم ہوتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔